محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور ہم گزشتہ کل آیت نمبر 65 اور 66 پڑھ لیے ہیں، 65 66 پڑھے ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 67 ہم پڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو اسرائیل کی چال کو بتایا کہ یہودی لوگ جو ہیں وہ شریعت پر عمل کرنے، جیسا کہ بتایا کہ ہفتے کے روز سیٹرڈے کو ان کے یہاں، یعنی ان کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ شکار نہ کرے، یعنی کوئی جانور کا یا مچھلی کا شکار نہ کرے۔ لیکن انہوں نے کس طرح سے ہاؤس وغیرہ بنا کر اس میں مچھلیوں کو شفٹ کرا دیتے تھے دریا سے، اور اس کو بند کر دیتے تھے، اور وہ ہاؤس کے اندر سے نکالتے تھے اتوار کے روز، اور اس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہم شکار نہیں کر رہے، حالانکہ اصل شکار تو ہفتے کے روز ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ باطل تعویل کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ ہم حیلہ شرعی کر رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان، یعنی شریعت کو جس مقصد کے لیے وضع کیا گیا، جس مقصد کے لیے شریعت کو مقرر کیا گیا، بنایا گیا، وہ مقصد سے ہٹ کر دوسرا کام کیا جائے اور اس کی شکل کچھ ایسی بنا دی جائے، صورت کچھ اس طرح سے بنا دی جائے کہ وہ یوں لگے کہ قانون نہیں ٹوٹ رہا ہے، حالانکہ مقصد وہاں پر فوت ہو رہا ہے۔ اور اس کی ہم کافی مثالیں گزشتہ سبق میں ہم دے چکے ہیں، گزشتہ مطالعے میں ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے انہوں نے ایک سازش کی۔ بنو اسرائیل کی ایک غلطی یہ تھی، اور ایک بنو اسرائیل کی غلطی، یہ غلطیاں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہی غلطیوں کو ہم اپنے اندر تلاش کریں۔ اگر واقعتاً ہمارے اندر اس طرح کی غلطی موجود ہے تو پھر ہم کو توبہ کرنا چاہیے اور خود کو سدھار لینا چاہیے کہ اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے اگر بنو اسرائیل تباہ ہو سکتی ہے تو یقیناً ہم بھی اگر یہ کام کریں گے تو ہم بھی تباہ ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو سکتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 67، آیت نمبر 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور یاد کرو جب، اور یاد کرو جب، قال کہا، موسیٰ نے، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب کہا، اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ قومِهِ ان کی قوم، اس کی قوم یعنی ان کی قوم۔ ہم ادب سے انبیاء علیہم السلام کے لیے اس کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں یعنی ہمارے علاقوں میں حالانکہ لفظ اس کہنا کوئی بے ادبی کی علامت نہیں ہے، ہاں، مگر ہمارے یہاں کسی کی تعظیم کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کہتے ہیں جی۔ انبیاء علیہم السلام یا بزرگان دین، اولیاء اللہ کی طرف اگر کوئی بات کو منسوب کریں گے تو انہوں نے کہا کہتے ہیں ہم، اس نے کہا نہیں کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ مفرد ہے، وہ بے ادبی کا لفظ نہیں ہے، مفرد کا لفظ ہے، لیکن ہمارے بعض علاقوں میں اس کو بے ادبی کے طور پر دیکھا جاتا، تو اس لیے ہم اس کو جمع میں استعمال کرتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اگر اس علاقے کے لوگ کے ہم کیا کہتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں سے یہ لفظ سنیں کہ فلاں صحابی سے متعلق، فلاں نبی سے متعلق یا فلاں ولی سے متعلق وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے ایسا کہا تو ابو ہریرہ گیا اور اس نے وہ کہا، اس طرح سے اگر وہ کہتے ہیں تو وہ ہم اس کو بے ادبی پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے بہت سارے علاقوں میں ایک فرد کے لیے اس ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں کیونکہ ادب کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں ہم اسی طرح سے کہیں گے۔ اب قومی سے مراد اس کی قوم ہے، مگر کیونکہ نبی ہے مراد وہاں پر تو ہم ان کی قوم کہیں گے اس کو جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لی تو کے لیے ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ بے شک اللہ، یأمرکم تم کو حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا، تم کو، ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تبارک و تعالی تم کو حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ کہ تم ایک گائے ذبح کرو، ایک بقرہ ذبح کرو، ان تذبحوا بقرہ، ذبح یذبح ذبح کرنا ہوتا ہے، حلال کرنا، ذبح کرنا، بقرہ گائے،
بقرہ گائے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور بیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ایک جامع لفظ ہے۔ اگر بیل کو الگ سے بتانا چاہتے ہیں اور پرٹیکولر بیل ہی بتانا، یعنی میل جانور ہی اگر بتانا ہے، تو اس کے لیے عربی میں ثور لفظ آتا ہے، ثور۔ اور اگر کیا کہتے ہیں بقرہ کہا جائے گا تو اس صورت میں بقر کا لفظ جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زیادہ تر مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن مذکر کے لیے بھی، میل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، میل فیمیل دونوں اس کے اندر بقرہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ واقعہ تو ہم تفصیل سے آگے بیان کریں گے، لیکن جتنا امام نصفی بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ کوئی رشتہ دار تھا، کوئی ایک آدمی تھا، دوسرے آدمی سے اس کے رشتہ تھا، اور وہ صاحب جائیداد تھا، اور یہ کزن لگتا تھا، جی چچا کا بیٹا لگتا تھا، چچا زاد کزن لگتا تھا۔ تو یہ کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کا آگے کوئی وارث نہیں تھا۔ اگر یہ کیا کہتے ہیں یہ مر جاتا ہے تو اس کی وراثت یہ کزن کو آنا تھا، کیونکہ اس کے اولاد اور سگے بھائی نہیں تھے، تو یہ وراثت ان کو آنا تھا۔ تو وراثت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے فرسٹ کزن کا اس نے قتل کر دیا تھا، اس نے قتل کر دیا۔ اگر یہی قاتل ہے، یہ معلوم ہو جائے لوگ کو کہ یہی قاتل ہے، تو وراثت نہیں ملتی، قاتل کو وراثت نہیں ملتی اسلام میں، یعنی سگا رشتہ دار ہے اور وراثت کا حقدار ہے، لیکن پتہ چلے کہ اس نے قتل کیا، تو قتل جو ہے یہ حجب کا کام کرتا ہے، یعنی بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کرے گا تو پھر اس کے وراثت میں اس کو حصہ نہیں ملتا، اسی طرح سے سارے رشتوں میں۔ تو وہ قتل بھی کر دیا اور وہ اپنے آپ کو چھپا بھی دیا، یعنی الزام کو کسی اور طرف پھیرنا چاہتا تھا، ثبوت مٹانا چاہتا تھا، وہ قاتل ثابت ہونا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ لوگ کو تلاش کرنے میں مشکل ہوئی کہ کس نے قتل کیا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی مشورہ لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے حکم لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور فرمایا اپنی قوم سے کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم بقرہ ذبح کرو۔ اب یہ بقرہ سے مراد شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب اپنے ترجمے میں گائے مراد لیے، فیمیل جانور مراد لیے۔ بحر العلوم سیدی محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر صدیقی میں، جس کو ہم ریگولر پڑھ رہے ہیں، تفسیر صدیقی میں اس سے مراد بیل لیے ہیں، بیل یعنی میل جانور انہوں نے اس سے مراد لیا ہے، اور دونوں کے لیے اپنے اپنے دلائل ہے، اور دونوں چیزیں جمتے ہیں۔ یعنی شیخ الاسلام نے لفظ بقرہ کو زیادہ ترجیح دی ہے، لفظ بقرہ میں زیادہ تر عام طور پر گائے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بیل کا معنی بھی اس کے اندر آتا ہے، لیکن زیادہ تر گائے کی طرف اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ آگے کی آیات کو لحاظ رکھتے ہوئے انہوں نے غالباً یہ کیا ہے۔ وہ آگے کی آیات کیا ہے؟ آگے ذکر آئے گا، آیت نمبر 71 میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہوگی، وہ ایسی بقرہ ہے جو نہ زمین میں کھیتی باڑی کے لیے استعمال ہوتی ہے، نہ کھیت کو پانی ڈالنے کے لیے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ تصور کریں، کسی بھی گاؤں میں، کسی بھی کھیتی باڑی کے علاقے میں جائیں، کوئی بھی کھیت کے ماہر فرد سے پوچھے کہ زمین کے کیا کہتے ہیں ناگر چلانے کے لیے جی کیا استعمال کیا جاتا ہے، بیل کو استعمال کیا جاتا ہے یا گائے کو استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ بیل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے زمین کو کھیتی کے لیے تیار کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے کھیت کو پانی ڈالنے کے لیے بھی بیل کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جب لفظ دونوں طرف جانے کا امکان ہے، میل بھی ہو سکتا ہے، فیمیل بھی ہو سکتا ہے، تو کیونکہ یہاں پر کھیتی کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً میل کا معنی اختیار کیا ہے، اور شیخ الاسلام نے اپنے حساب سے کیا ہے، اور دونوں معنی کے دلائل گنجائش دونوں کی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا، بنو اسرائیل قوم نے کہا، یہ بنو اسرائیل کی کمزوری ہے، جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے کاٹو، بیل کاٹو، ذبح کرو، تو بس ذبح کر دو نا، اس میں کیا ہے؟ یعنی حجت اس سے کی جاتی ہے، حجت، آرگیومنٹ، الزام اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے جو آپ کے برابر کا ہو۔
اگر کوئی میں اپنے دماغ سے کوئی مشورہ دوں اور آپ اپنے دماغ سے کوئی مشورہ دیں تو کوئی بات چلے۔ اللہ کا نبی مان لیے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے گفتگو کرنے والے، ان کو مان لیے، تورات ان کے پاس سے لے لیے۔ اب وہ وحی والے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے ذبح کرو، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اتتخذنا ہزوا، آپ کیا ہمارے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، انہوں نے کہا کیا آپ ہم کو بناتے ہیں بے وقوف؟ جی ہمارے ساتھ مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ جی یہ جو مزاج تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بنو اسرائیل کے یہاں ادب نہیں تھا۔ بنو اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پہ فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے ان کو فضیلت عطا کی ہے، ان کو مقام عطا کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنے مقام کا لحاظ نہیں کیا اور نافرمانیاں کیے، شریعت کے احکام کو توڑے، انبیاء علیہ السلام سے بے ادبی کیے، بعض انبیاء کو تو قتل بھی کر دیے، بعض انبیاء کو قتل بھی کر دیے۔ اور جب اس طرح کے اعمال کرتی ہے کوئی قوم تو پھر وہ فضیلت کے لائق نہیں رہ جاتی، فضیلت کے لائق نہیں رہ جاتی۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی آدمی ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے، لائر بن جائے، پی ایچ ڈی کر لے، جی تو آپ دیکھیں سوسائٹی میں اس کی عزت ہوتی ہے، لیکن وہی اگر لائر اور وہی جو ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر وغیرہ جو بھی ہے، وہ افراد میں سے اگر کوئی قتل کر دے یا چوری کر دے، جی اس طرح کی کوئی حرکت کر دے تو پھر اس کے بعد اس کی عزت رہ جاتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو پی ایچ ڈی تو ہے، پی ایچ ڈی تو ہے، لیکن اب ان کی عزت نہیں رہی، اب ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی۔ لوگ ان کو جو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے وہ عزت کی نگاہ ان کے لیے باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے بنو اسرائیل کا معاملہ ہے، اسی طرح سے ہماری امت کا مسئلہ ہے۔ یعنی ہماری امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو منصب دیا، عالم کو ایک منصب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، سید کو ایک منصب دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگ کو مقامات دیتا ہے، مرشد کو ایک مقام دیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام دیا امام کا، خطیب کا، عالم کا، مرشد کا، ڈاکٹر کا، انجینئر کا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عزت دیتا ہے تو پھر اس عزت کو رکھنا ہوتا ہے، مینٹین کرنا ہوتا ہے۔ لیکن احکام الہیہ اگر توڑے جائیں اور ہلکے حرکات کیے جائیں، غیر ضروری حجتیں کیے جائیں، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقام کو، جو مقام دیا ہے، جو انعام دیا ہے، وہ انعام اس سے کھینچ لیتا ہے۔ کہ ایک پی ایچ ڈی کا مقام تو کسی یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ قتل کر دے تو وہی پروفیسر وہی سارے ڈگریاں رکھتے ہوئے اسے جیل کے اندر ہونا پڑے گا یا پھانسی پر لٹکنا ہوگا اس کو۔ تو یہ بنو اسرائیل کی ایک کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیا کہ یہ کمزوری یعنی یہ خرابی ان کے اندر تھی جس کی وجہ سے ان کی فضیلت ان سے سلب کر لی گئی۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال، انہوں نے کہا اعوذ، پناہ مانگتا ہوں میں، باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں، ان اکون، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، من سے، الجاہلین جاہلوں میں سے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ کہ کسی قوم کا مذاق بنانا، کسی کو بیوقوف بنانا، سیریس اوقات میں کسی کے ساتھ دل لگی کرنا، اور کیا کہتے ہیں، جیسا کہ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کو الو بنانا، یہ جاہلوں کا عمل ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس طرح کے کام نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک ایک لفظ بامعنی ہوتا ہے، ایک ایک حرکت حکمت سے بھرپور ہوتی ہے۔ جاہل لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ کا مذاق بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دھوکہ دینے والے، اور آج کے زمانے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لوگ کو بیوقوف بنانے والوں کو تیز دماغ مانا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے قوم ذلت کی گڑھوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو عزت دار قوم اور ابھری ہوئی قوم اگر بننا ہے تو ان افراد کی عزت کرو جو آپ کو صحیح راستے پر ڈالتے ہیں، نہ کہ دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جو لوگ دھوکہ دے رہے ہیں ان کو ہم عقل مند سمجھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا تیز دماغ ہے۔ اچھا، تو اگر اسی کو تیز دماغ کہتے ہیں تو ہر پیدا ہونے والا اپنے آپ کو تیز دماغ ثابت کرنے کے لیے وہ آپ کو دھوکہ دینا اور آپ کی کمیونٹی کو بیوقوف بنانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بالکل گرے ہوئے لوگوں کا وصف ہے، یہ خراب لوگ کا وصف ہے، اور یہ وہ صفت ہے، جی جہالت اور ہزوا بننا، یہ وہ صفت ہے
جو بنو اسرائیل نے اپنا کر اپنا مقام کھو دیا ہے، اپنا مقام بنو اسرائیل اور یہود جو ہے، یہود و نصارہ اپنا مقام کھو دیے ہیں اس طرح کے اعمال اپنے انبیاء کے ساتھ اور اپنے اقوام کے ساتھ کر کے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ اس میں فرماتے ہیں، اس کی تشریح میں آگے فرماتے ہیں، بے شک بقول موسیٰ علیہ السلام جاہلوں کا کام ہے، کسی کو بیوقوف بنانا بے شک جاہلوں کا کام ہے۔ آج کل مسلمان بنی اسرائیل کے قدم بقدم چل رہے ہیں، قدم بقدم چل رہے ہیں۔ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، جی فیوچر انہوں نے بتا دیا تھا، جو لفظ بلفظ پوری ہو رہی ہے۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بتا رہے ہیں حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بنو اسرائیل یعنی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنو اسرائیل کو فالو کرے گی، بنو اسرائیل کو فالو کرے گی، یہود اور نصارہ کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حتی لو سلکو جحر ضب لسلکتموہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً تم لوگ تم سے پہلے کے اقوام میں سے قوموں کی تم اتباع کرو گے، اور بالش سے بالش اتباع کرو گے، یعنی ایک ایک اسٹیپ ان کا اتباع کرو گے، ان کے ویسا کھاؤ گے، ان کے ویسا پیو گے، ان کے ویسا رہو گے، وہ جس چیز کو اچھا سمجھتے اس کو اچھا سمجھو گے۔ دیکھیے آپ آج ویسٹرن ورلڈ سے جو خرابیاں آ رہی ہیں، وہ شراب ہو، وہ نشہ ہو، وہ بے حیائی ہو، وہ چھچوراپن ہو، وہ دھوکہ ہو، وہ قتل ہو، وہ لباس ہو، وہ اسٹائل ہو، وہ بولنے کا انداز ہو، وہ ہلنے کا انداز ہو، وہ جو چیز وہ لوگ کر رہے ہیں اس کو اپناتے چلے جا رہی امت ویسٹرن ورلڈ سے جو آ رہے ہیں۔ اور ویسٹرن ورلڈ کیا ہے؟ یہود و نصارہ ہے، یہود و نصارہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما دیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عن قریب تم لوگ ایسا کرو گے اور اتنا کرو گے، اتنا ان کی اتباع اتنی زیادہ کرو گے کہ انبلیویبل، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی نظر تھی اپنی امت پر، کتنا جانتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائیں کہ اگر وہ لوگ کسی ضب کہتے ہیں نا، حتی لو سلکو جحر ضب لسلکتموہ، گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں نا، وہ سپلک کی طرح جو بڑا ہوتا ہے، گھوڑ پھوڑ سپلک کی طرح ہوتا ہے، لیزرٹ کی طرح، لیکن بڑے سائز کا ہوتا ہے، جنگلوں میں پایا جاتا ہے، ضب کہتے ہیں اس کو، اردو میں گھوڑ پھوڑ کہتے ہیں۔ وہ جو ہے اس کے بل ہوتی ہے، پہاڑوں میں اور چٹانوں کے بیچ میں اس کے بل ہوتی ہے، جس کے اندر وہ کوئی جانے کی جگہ ہے۔ تو فرماتے اگر وہ یہود و نصارہ وہاں پر بھی اگر چلے جائے، ضب کے اور گھوڑ پھوڑ کے بل میں بھی اگر چلے جائے، تو تم ان کی بھی اتباع وہاں پر کرو گے۔ یعنی ہر چھوٹی چیز، وہ عقل مندی کی رہے یا بے وقوفی کی رہے، صحیح رہے یا غلط رہے، ہر چیز میں تم ان کی طرح دکھنے کی کوشش کرو گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے۔ آپ تصور کریں، اگر وہ اپنے کلچر کا لباس پہنتے ہیں، ہم اپنے کلچر کے لباس کو چھوڑ کر ان کے لباس کو اپنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبان چھوڑ کر ان کی زبان اپنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے انداز اور طور طریقے چھوڑ کر ان کے طور طریقے اپنانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اگر ان کا انداز پھٹے ہوئے کپڑوں کا بھی اگر ہو جائے تو ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہننے کو شان سمجھتے بیٹھے۔ جی پھٹے ہوئے کپڑے پہننا بھی کبھی شان ہوئی، لیکن ہم کر رہے ہیں ایسا، ہم کر رہے ہیں ایسا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے، اور آج ہم وہ سرکار کا فرمان ہم سچا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، یا رسول اللہ کیا آپ کا مراد یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے پیچھے جائیں گے؟ امت محمدی علی صاحبها افضل الصلاة علی صاحبها وآلہ افضل الصلاة والتسلیم، کیا بنو اسرائیل یہود اور نصارہ کی اتباع کرے گی، ان کو فالو کرنے لگے گی؟ قال فمن، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ نہیں تو پھر اور کون؟ یہود و نصارہ کی تم اتباع کرو گے، یہ بھی وقت آ جائے گا، یہ برا وقت آ جائے گا۔ اور آج وہ برا وقت آ گیا ہے، آج وہ برا وقت آ گیا ہے۔ ہم کو چاہیے، یعنی ایک مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے۔ اس کی اقتداء کا مرکز، اس کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ یہود اور نصارہ اور ویسٹرن ورلڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے آئیڈیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اللہ کے رسول کے گھر والے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ ہونا چاہیے ان کے مقتدا اور ان کے آئیڈیل۔